آپ کو چاہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اکنامک سروے پیش کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ مبارک. آئی ایم آلسو کیوں جی مائک آن نہیں. تو اکنامک ٹیم جو یہاں موجود ہے آن دیئر بہاف آپ کو عید الاضحیٰ مبارک. Secondly, I just wanted to express my gratitude کہ آپ سب چھٹی کے دن یہاں تشریف لائے. تو I just wanted to express my appreciation for that as well. Before we get into the survey itself, میں صرف 1 منٹ لینا چاہوں گا to put things in context of the global scene. تو اگر پچھلے 2 سالوں کے بارے میں بات کی جائے تو گلوبل جی ڈی پی گروتھ 2023 میں 3.5% تھی. وہ کم ہو کر 2024 میں 3.3% ہوئی اور اب جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹ 2025 کا آیا ہے بائی دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز از ڈاؤن ٹو 2.8%. میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ریکوری ہے اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو 2023 سارے جو دوست یہاں موجود ہیں انہوں نے اس کو کور بھی کیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 2023 میں ہماری -0.2% تھی. یہ الحمدللہ 2024 میں 2.5%. That's where we concluded the last fiscal year. اور اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے we have announced a 2.7% growth for 2025. تو یہ گریجول ریکوری ہے اینڈ فرام مائی پرسپیکٹو از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ ان ٹرمز آف فوکس آن سسٹینیبل گروتھ بیکاز دا لاسٹ تھنگ آل آف یو ہیو بین کورنگ پاکستان فار دا لانگسٹ ٹائم. دا لاسٹ تھنگ وی وانٹ ٹو گو از تھرو اندر راؤنڈ آف بوم اینڈ بس سائیکلس. تو اسی سلسلے میں ہم اس کو بات کو آگے بھی بڑھائیں گے 2026 کے سلسلے میں. اسی طرح جو گلوبل انفلیشن تھی وہ انفلیشن ہیز بین اے فینٹاسٹک اسٹوری فار پاکستان. 6.8% گلوبل انفلیشن 2023 میں, وہ 2024 میں 5.7% آئی اور 2025 کے جو ہدف ہیں وہ 4.3% ہے ان ٹرمز آف سی پی آئی انفلیشن. اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں جو ہیڈ لائن انفلیشن یا سی پی آئی انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں. پچھلے سال تقریباً اس وقت جب ہم اس وقت بھی بیٹھے تھے جو 23% کے قریب تھی اور الحمدللہ ناؤ it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures and I thought I would just put it in that context. اب آئیے پاکستان کے سلسلے میں ہم بات شروع کرتے ہیں کہ میں 23 میں نہیں جاؤں گا لیکن جہاں اس وقت ہم کھڑے تھے پچھلے سال تو میں نے آلریڈی ذکر کر دیا کہ جی ڈی پی گروتھ اس وقت 2.5% تھی. انفلیشن کا بھی میں نے ذکر کر دیا. پالیسی ریٹ جب اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت 22% تھا اور اس کے بعد اوبیسلی جون میں جو ایم پی سیز ہوئیں اس میں سے پھر بتدریج یہ انٹرسٹ ریٹ کو اور پالیسی ریٹ کو کم کرنے کی ابتدا ہوئی جو اب 1100 بیسس پوائنٹس ریڈیوس ہو چکا ہے. پبلک ڈیٹ اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت تقریباً 68% تھی جو اب تقریباً 65% آ چکی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز 30 جون 2024 کو $9.4 بلین تھے which were again a huge and remarkable recovery from where we were in back in 23 which was we were down to 2 weeks of import cover. اور پچھلے سال جب ہم کھڑے ہوئے اور اسی وقت جب ہم بات کر رہے تھے اور پھر جون کے اوائل کے آخر میں جو نمبرز آئے we were up to about 2 months of import cover. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریکوری 23 کے بعد شروع ہوئی وہ 24 میں ایک صحیح سمت میں چلی اور 25 میں 24-25 میں ہم نے اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا. اسی وقت جب پچھلے سال بات ہو رہی تھی
تو اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ وی آر کمنگ آؤٹ آف اے ویری سکسیزفل اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ, اور اس سے ہماری کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہوا ہے انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف لیڈرشپ, کیونکہ انہوں نے یہ ایس بی اے سائن کیا تھا بیفور دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ٹوک اوور. اور میں ہمیشہ کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کو اور ڈاکٹر شمشاد کو میں ہمیشہ اکنالج کرتا ہوں, بیکاز دا کائنڈ آف ڈسپلن دیٹ دے شوڈ اینڈ شی شوڈ ایز دا فائنانس منسٹر allowed us to continue it in this administration. تو میں ہمیشہ اکنالج کروں گا کہ جو اچھے کام ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے رکھی, پھر کیئر ٹیکر آئے اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلے. تو اس وقت میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ وی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو این ایکسٹینڈیڈ فنڈ پروگرام ود آئی ایم ایف, اینڈ آئی ریپیٹڈلی مینشنڈ کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ون, ٹو برنگ پرماننس ٹو دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. جیسے آپ نے, میں نے ابھی اہداف کا ذکر کیا, تو ہم ایک صحیح سمت میں تو چلے گئے تھے, لیکن اس میں جو کنسولیڈیشن لانی تھی اور اس میں جو فردر امپروومنٹ لانی تھی تاکہ وہ جو فریجیلٹی کا کمپوننٹ ہے اس کو ہم دور کر سکیں یا ختم کر سکیں, تو اس کے لیے ہمیں وی ہیڈ ٹاکڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کہ وی وانٹ ٹو گیٹ انٹو این ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی. اور دوسرا جو بات تھی کہ انڈر دا ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی وی وانٹ ٹو کنٹینیو ٹو ایگزیکیوٹ اسٹرکچرل ریفارمس, بیکاز اگر ہم نے اس اکانومی کی جو ڈی این اے کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے, جو میں نے پہلے ذکر کیا, اگر ہم نے بوم اور بس سائیکل سے نکلنا ہے تو اس کے لیے یہ اسٹرکچرل ریفارمز وچ ہیو بین ایلوسیو ان دس کنٹری, تو اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا تھا انڈر اے اسٹرکچرڈ پروگرام. تو اس میں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5-year ہائی, اور ہم نے جو اس کی بنیاد رکھی اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں کہ دس ہول ٹرانسفارمیشن از اراؤنڈ پیپل, پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ٹیکنالوجی کا اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ ہے کہ ڈیجیٹل انوائسنگ, پروڈکشن ٹریکنگ, اے آئی بیسڈ آڈٹس, فیس لیس کسٹم رجیم, یہ سارا سلسلہ ہے, یہ از گوئنگ, ایک تو 24-25 میں اس میں بہت ہم نے پروگرس کی ہے, اور یہ پروسیس چلتا رہے گا آگے, بیکاز یو نو اینی ٹرانسفارمیشن takes 2 to 3 years, and I do think we've done a good job in terms of where we wanted to take things. اور ابھی میں اس کے جو تھوڑے سے اس کے ثمرات آئے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. جو انرجی ریفارم ہے اس میں لغاری صاحب اور اب علی پرویز صاحب اس کو بہت تندہی سے آگے لے کر رہے ہیں, لیکن پاور سیکٹر ریفارمز کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو ریکوریز ہیں they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year. اور اسی طرح انڈسٹریل ہاؤس ہولڈ انرجی ٹیرفس کو جو کاٹا گیا, جو بورڈز لگائے گئے ان ٹرمز آف دا ڈسکوز, جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہے اور پروفیشنل بورڈز ہیں, دیٹس مور امپورٹنٹ. اس میں جو گورننس میں بہتری آئی ہے اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑھی ہے, اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے. اسی طرح جو این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن اس کو ہم بہتر بنا سکیں. اینڈ لاسٹلی جو ابھی 1.275 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے, از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ ہم نے لیگیسی کو ختم کرنا ہے, آگے کی جو لیکیج ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. سو دونوں چیزوں پہ جو ہے وہ کام کیا گیا ان ٹرمز آف دا انرجی ریفارمز. اس کے علاوہ جو ایس او ایز ہیں اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ 800 بلین کا یہ خسارہ ہے. If you put a lot of other things in there in terms of what we inject in terms of guarantees and equities etc., یہ ٹریلین سے اوپر ہے, یہ ٹریلین کہیں اور بھی استعمال ہو سکتا ہے.
تو انڈر دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز جو ہم نے ڈیسیجن لیے پچھلے سال میں کہ 24 ایس او ایز کو ہم نے پریویٹائزیشن کے حوالے کیا, اور پریویٹائزیشن کو ہم انشاءاللہ اگلے سال میں اس کو رینیوڈ ویگر اینڈ انرجی انڈر ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر محمد علی صاحب ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ریونیو سائڈ پہ ان کی ریفارمز تھیں. پبلک فائنینس پہ بہت بات ہوتی ہے. ڈیٹ سروسنگ از دا سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, دا فیڈریشن. یہ پچھلے سال میں جو پالیسی ریٹ نیچے آیا اس سے تقریباً 800 بلین سے ٹریلین تک کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہم نے بچائی, اور ہم انشاءاللہ اگلے سال کے بارے میں بھی جب بجٹ آئے گا اور کل کی تقریر ہوگی اس میں بھی اس کا ذکر ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈویل آن واٹ ہیپنڈ ان دا لاسٹ ایئر, واٹس دیئر ان دا اکنامک سروے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ, اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی اس میں ذکر کروں گا کہ ہم نے کیا اقدام اٹھائے which are going to be structural in nature. اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے, پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا, اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں in terms of the new government colleagues who have and who are joining us starting July 1, 2024. دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ بلیڈنگ کو روکنا ہے, اور پھر ہم نے لیگیسی ایشوز کی طرف جانا ہے. دونوں چیزیں ویری امپورٹنٹ. لیکن جب اگر ہم بلیڈنگ نہیں روکیں گے, لیکیج نہیں روکیں گے, whether it's on the energy side or on other areas, then it's going to be very difficult for us to even start thinking and tackling the legacy issues. اور اسی سلسلے میں the last thing is the right sizing of the federal government. اور اس میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ 43 منسٹریز اینڈ 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس. تو میں اس کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے اس کی جو اٹس ناٹ دا واٹ اینڈ دا وائی پارٹ آف اٹ, کہ دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو بی رائٹ سائز. ہمارا اپنے آپ کو فٹ پرنٹ ٹھیک کرنا ہے, جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں ان کو واپس صوبوں میں لے کر جانا ہے. دا کوشچن ہیز آلویز بین دا ہاؤ پارٹ آف اٹ. تو اس دفعہ ہماری کوشش یہ رہی ہے, اور کل بھی میں بجٹ میں اس میں تھوڑا سا اور فردر بتاؤں گا کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. لیکن پچھلے سال میں ہی جتنی منسٹریز کو ہم ڈیل کر چکے ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹس کو ضم کر چکے ہیں, اور ہم اس کو مرحلہ وار آگے لے کر جا رہے ہیں, 5 ministries at a time. So the process, تاکہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, پروسیس یہ ہے کہ ہم منسٹریز کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس, ان کے سی اوز کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو سنا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو جائے, ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو, why a certain department or a certain ministry is so critical for running of the federal government. تو ان کی بات سنی جاتی ہے, پھر ایک سب کمیٹی ہے جو اس کو آگے لے کر جاتی ہے, اور پھر اس میں فردر ڈیپ ڈائیو ہوتی ہے. پھر ان کی جو سفارشات ہیں واپس ہم انٹو کمیٹی لاتے ہیں, پھر اس کو کیبنٹ میں لے کے جاتے ہیں, اور ونس دا کیبنٹ ڈیسائڈس اس کو پھر ہم امپلیمنٹیشن میں لے کے جاتے ہیں. اب میں تھوڑا سا سیکٹرز کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا. جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس میں ایز یو نو کہ ہمارا تو ان سم سینس المیہ یہی رہا ہے, وچ از دا ٹوئن ڈیفیسٹ. تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year at this time point in time. انشاءاللہ یہ پورا سال, یہ مالی سال جو ہے, ہم سرپلس پہ اس کو مکمل کریں گے. اس میں ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس کا خاص طور پہ at $3.1 billion is a big jump. اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے is close to $400 million. امپورٹس بڑھی ہیں تقریباً 12% سے to 11.7% to be precise. اس میں آئل کا کمپوننٹ کم ہے. نان آئل امپورٹس are almost at the same level where we were back in 22 or before the crisis. اب اس میں جو مشینری کی امپورٹ بڑھی ہے 16.5% سے, ٹرانسپورٹ میں 26% سے بڑھی ہے,
اور چونکہ کاٹن کی کراپ کم ہوئی تو اس میں کاٹن میں یہ امپورٹ کی گئی ہے، لیکن مشینری اور ٹرانسپورٹ میں اس کو بڑا اچھا اندیہ سمجھتا ہوں ان ٹرمز آف ہاؤ اٹ ول ہیلپ بوتھ دا ایگریکلچر اینڈ دا انڈسٹریل discussion as we go forward. Remittances, like inflation, has been an outstanding story. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئی، 31% انکریز ایئر آن ایئر، اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ ایوری ون کہ یہی ریمیٹنس کا جو نمبر ہے آج سے 2 سال پہلے 27 بلین تھا. سو اٹس بین اے $10 billion ڈیلٹا اوور دا لاسٹ 2 years ان ٹرمز آف ریمیٹنسز، اور یہ انڈر PRI ہے. میں بار بار یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو at times we do not mention it, and it's very very critical that we mention کہ جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، because that is investment and lifestyle led. It's a different segment of our پاکستانی ڈائسپورا، ہمارے جو بھائی اور بہن جو اہل توفیق ہیں اور اہل ثروت ہیں، کہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو، because it's, as I said, it's investment and lifestyle led, and it's now crossed over $10 billion، اور 8,14,000 اکاؤنٹس اس سلسلے میں کھل چکے ہیں. یہ ہم جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں تو at times we forget about the Roshan digital account, which is also playing a very very important role in terms of how we take our Pakistani diaspora اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو ان کی contribution ہے to Pakistan. So I wanted to mention that. اب آگے چلیں جی. in terms of fiscal discipline and revenue reforms, 26% ہمارا اضافہ ہوا جولائی ٹو مے in terms of our revenue collection, and this is on the back of close to 30% growth in revenues last fiscal year. اور اس میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں، ڈیپننگ بھی ہوئی ہے اور ایکسپینڈنگ بھی ہوئی ہے in terms of the tax base. اور کل بھی میں بجٹ کی تقریر میں اس پہ تھوڑا سا اور ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ پرسوں جب ہم ملیں گے اس پہ اور بھی ہم فردر بات کریں گے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ایکسپینڈ کیا گیا نیٹ کو کہ نہیں ایکسپینڈ کیا گیا یا انہی سے واپس مانگا گیا. انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز. ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%. ریٹیل کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، 492,577, 74% additional retail registrations in the last fiscal year. اور ڈیٹ مینجمنٹ پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن جو ہم نے کوئی عملی اقدام اٹھائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹ کو، لوکل ڈیٹ کو 1 trillion rupees وی باٹ بیک ڈیٹ. اور اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی جو قیمت ہے اور جو اس کا جو مارک اپ کی مد میں رقم جاتی ہے اس کو کم کیا جائے. بٹ اٹ واز آلسو اے سگنل ٹو دا بینکنگ سسٹم کہ the government is not a desperate borrower anymore. We will borrow, but we will borrow at our terms. And it's about time that you start lending to the private sector. اور private sector کو جو ابھی اور بہت اس میں آگے جانا ہے، پرائرٹی سیکٹر لینڈنگ میں جانا ہے، لیکن یہ بینکوں کو بہت ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا کہ یہ جو کراؤڈنگ آؤٹ کی بات ہوتی ہے، یہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ گوئنگ بیک اینڈ لینڈنگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اور اس میں جو انکریز ہوا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. اسی طرح جو ہماری شفٹ ہے ٹو اسلامک، اسپیشلی اراؤنڈ سکوکس اینڈ لانگ ٹرم ڈیٹ، ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی ہم نے 66% سے انکریز کی ہے، تاکہ جو ری فائنینسنگ رسک ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ چونکہ بنچنگ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف میچورٹیز کہ اس کو کم کیا جائے. اور پھر میں نے ڈیٹ ٹو GDP کی بات کی ہے تاکہ ہم اس کو 65% پہ رکھیں اور اس کو بتدریج کم لے کے جائیں. اور یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہے، انشاءاللہ ہم جب اگلے سال کی بات کریں گے تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کیپ آن سیئنگ کریٹنگ دا بیٹا، بیکاز اف یو اگر پالیسی ریٹ نیچے جا رہا ہے اسی طرح ڈیٹ سروسنگ نیچے جا رہی ہے تو اس میں ہمیں الفا کریٹ کرنا ہے.
ہمیں لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز لے کر آنی ہے. اس کے لیے ہم جو ڈیٹ مینجمنٹ آفس ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی ٹریڈز کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جہاں سے بھی ہمیں 10 بلین 15 بلین 20 بلین 100 بلین جہاں بھی بچتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں, اس کو پھر ہم ان جگہوں پہ لے جا سکتے ہیں, whether it's on the social sector side or in the development side. تو میرا بڑا فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں in terms of getting our debt management office restructured and reorganized around the global standards. اب تھوڑا سا سیکٹورل کی بات کرتے ہیں جی. انڈسٹری, سروسز اینڈ ایگریکلچر, جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ فار دا ایئر 4.8%. This is compared to -1.4% last year. اس میں electricity, gas and water کے علاوہ construction going up by about 6.6%. LSM کی بات ہوئی ہے, while the small manufacturing has grown by 1.3%, LSM contracted, although contracted less than where it was last year. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیمیکلز, آئرن اینڈ اسٹیل, یہ وہ سب سیکٹرز ہیں جو نیچے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آٹوز went up by 40%, wearing apparel went up by 8%, textiles went up by 2%, petroleum products went up by 4.5%. تو devil is always in the detail. کہ اس میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آگے ذکر کروں گا کہ why I feel very confident کہ the next fiscal year is going to be inshallah a turnaround story. Services 2.9% پہ گرو کی, یہ against 2.2% last year. Information and communication 6.5%. Just to be very clear, this is about computer programming and consultancy. Construction, real estate 3.8%, food services 4.1%. Transport جو اوپر بڑی ہے, this is around higher activity at ports, shipping lines and airlines. And of course finance and went up as well. Agriculture کی بڑی بات ہو رہی ہے, اور یہ درست بات ہے کیونکہ اگر agriculture would have grown at the same rate, اور تھوڑا سا ایک بیس ریٹ کا بھی آتا ہے, لیکن اگر یہ گرو کرتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے جو 2.87% پہ آیا would have been closer to what we had targeted. تو agriculture grew at 0.6%. اور اس میں لائف اسٹاک اگین went up by 4.7%, ٹارگیٹ ہمارا 3.8 تھا. Poultry sector did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew. Fruits, vegetables, canola, etc. Collectively, اس میں onions بھی ہیں, potatoes بھی ہیں, grew by 4.8%. لیکن جو ہماری major crops ہیں وہ 13.5% سے نیچے گئیں. اور اب اس میں cotton بھی ہے, maize ہے, wheat ہے. And that's what led to a 0.6% delta on the agriculture side. Now, اس میں جو ہمارا going forward جو discussion ہے, اس میں چونکہ different views ہیں, different ideas ہیں, different thoughts ہیں اس کے اوپر, لیکن the government has to get out of this totally. جن crops سے ہم major crops سے باہر نکلے ہیں, whether it's rice, where is maize. ہو سکتا ہے اس میں سپلائی ڈیمانڈ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوں. رائس کی ابھی بھی بڑی اچھی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہاں پروڈکشن اور والیوم کا کم عمل دخل تھا, وہاں جو ہے پرائس نیچے گئی ہے ایون ایٹ دا انٹرنیشنل لیولز. تو ہمیں ہمیشہ والیوم اور پرائس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن جن چیزوں سے حکومت نکل جائے اسٹرکچرلی, دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں اور جب ان سے میری بات ہوتی ہے کہ ہم نے پاسکو کو ختم کر دیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. کرپشن کا گڑھ تھا وہ, اینڈ اٹس آلموسٹ این ایبسلیوٹ the right thing to do that we do away with that structure and we do away with that pricing mechanism and we do away with that procurement mechanism. اب اس میں آگے ہم نے کیسے لے کر جانا ہے in terms of seed technology, mechanization. یہ جو میں نے بات کی کہ امپورٹس جو ہماری بڑی ہیں 16.5%, اس میں ایگریکلچر مشینری کی بہت ایک ڈیلٹا ہے اس مشینری میں.
which is the right thing to do in terms of wheat threshers and other things which are coming through. Storage में इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा बजट के बाद कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह बढ़ चढ़ के आ रहा है. पंजाब ने शुरू कर दिया है in terms of इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग, लेकिन उसके लिए हमें स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसमें जो हुकूमत मदद कर सकी एट द फेडरल लेवल वी विल इंश्योर दैट वी provide that ecosystem and we provide that support जो वो mechanism provide कर सके to increase storage, because storage का बहुत बड़ा एक issue है कि अगर आड़तियों और middlemen को हमने mitigate करना है तो वो उसी वक्त हो सकता है कि जब फार्मर्स, लोकल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जाकर स्टोर कर सकें, और जब उनको ये फैसिलिटी मिल सके कि अपनी मर्जी से और अपनी टाइम के मुताबिक वो अपनी फसल को बेच सकें, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प वी कैन प्रोवाइड टू द लोकल फार्मर्स. और फिर फाइनेंसिंग की बात है, और फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स टू द लोकल फार्मर्स. सो द क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, जैसे आप देखेंगे इन द इकोनॉमिक सर्वे, इट वेंट अप बाय 16%, और ये मैं जुलाई टू अप्रैल की बात कर रहा हूँ. दिस हैज क्रॉस्ड ओवर 2 ट्रिलियन रुपीस इन दैट टाइम पीरियड, और इंशाल्लाह हम इसको और भी बढ़ाएंगे around the entire supply chain and the value chain on the agriculture side, because that's what's going to make the difference in terms of the major crops. दो तीन चीज़ें मैं और बात करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को जो भी बात करें वो तो एक मुनासिब है कि गवर्नमेंट है, we would like to pat ourselves on the back and say कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन ये भी ज़रूरत है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन हो रही है कि नहीं हो रही. तो फिच की जो अपग्रेडिंग हुई टू B-, मूडीज़ का जो आउटलुक इम्प्रूव हुआ टू पॉजिटिव, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उन्होंने जिस किस्म का हमारे पे इत्मीनान का इजहार किया, whether it's World Bank in terms of the country partnership framework, IFC in terms of their commitment to the various projects across the board, और अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए this is against many odds. जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्ती से और बड़ी उन्होंने अपनी जो लोहा मनवाया है अक़वाम के आगे in terms of getting a real win against India, इसी तरह जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, और इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे. आइटम्स क्या थे? एक तो ये था कि जो EFF के अंदर हमें जो सेकंड ट्रांच मिलनी है, नंबर 1. नंबर 2, मैं जो आके जाके क्लाइमेट की बात में करूंगा, जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस की फैसिलिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और सब लोगों ने मिलकर उस पर मेहनत की, बिकॉज वी आर ए कंट्री विच रिक्वायर्स एडेप्टेशन फाइनेंसिंग. ये हमारी कोई ये कोई फरमाइश नहीं है. वी लिव, और आप सब जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जो झक्कड़ चलते हैं, जो यहाँ ओले पड़ रहे हैं, ये हमें कोई खुदा ना खास्ता 22 के फ्लड्स का इंतज़ार नहीं करना. ये दिस इज़ क्लाइमेट चेंज फॉर अस एज वी आर लिविंग दिस डे इन एंड डे आउट. अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ और हमारे जो ममालिक हैं जिन्होंने हमें हेल्प की, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज, आर बायलैटरल पार्टनर्स, लेकिन ऑल्सो आर मल्टीलैटरल पार्टनर्स. और उसमें हमें कहा गया कि देखें ये हम ले गए, और ऑपोजिशन अल्लाह का शुक्र है वो नहीं थी, लेकिन अगर पाकिस्तान वुड नॉट हैव अर्नड इट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज वी स्टेड द कोर्स, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता. तो ये मैं सिर्फ ये एक मेंशन करना चाहता हूं कि मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं, और बायलैटरल पार्टनर्स आर स्टैंडिंग विद अस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल, बिकॉज इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल एज वी मूव फॉरवर्ड. It's a very critical component of the national security as we go forward.
اسی طرح میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سارے سرویز جو آئے ہیں, whether it's the overseas chamber جنہوں نے کہا کہ 16% سے اس کو جو ہے فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس ہیز گون اپ. PwC انہوں نے کہا کہ جو CEO آپٹمزم ہیز گون اپ بائی 83%. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو آگے انڈسٹری نے بڑھانا ہے, یہ CEOs اگر آپٹمسٹک ہوں گے تو آگے اپنی فرمز کو لے کے جائیں گے کہ انویسٹ کرو اس ملک میں. اینڈ آئی ایم ویری کلیئر کہ لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. تو میرے لیے یہ سروے جو ہے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آئی کیپ آن گوئنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو ویری CEOs مائی سیلف ایز ویل, سو اٹس ویری پازیٹیو. گیلپ نے کہا کہ ہاؤس ہولڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو افورڈیبلٹی ہے وہ 27.5% has gone up in one quarter. اور Ipsos جو ابھی ایک سروے آیا ہے دو ہفتے پہلے, the national optimism is at a 6-year high. اب اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اس پہ ہم نے آگے بات کرنی ہے. SIFC ان کا جو فوکس ہے on energy, IT, agriculture, mining, یہ is going to be a real game changer as we go for future investments inshallah for Pakistan. جو سوشل سیکٹر ہے اس میں BISP کا بہت ایک امپورٹنٹ کردار ہے. اس سروے میں آپ نے دیکھا کہ 593 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہوئی. تقریباً 10 million families have been supported through that. لاسٹ چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بیک انٹو کلائمیٹ, کیونکہ اس میں ذکر ہے اکنامک سروے میں کہ COP29 میں جو باکو میں ہوا اس میں ہم نے نیشنل climate finance strategy, we unrolled it or rolled it out, and then we talked about the NDCs, اور ہم نے آگے اس کو جو emission reduction ہے, although for us the biggest challenge is adaptation, not necessarily emission. لیکن میں نے جو IMF, RSF اور جو بات کی around World Bank, اس میں گرین سکوک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو 30 بلین ریز کیا گیا, اوور سبسکرائب 5.4 times, بیکاز ہمیں زیادہ سے زیادہ ایز وی گو فارورڈ اپنی جو ہماری لوکل ریسورسز ہیں اس پہ ہمارا دار و مدار ہونا چاہیے, rather than going around and asking for help from others. اب ہمارا جو کلائمیٹ سائڈ پہ, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی ٹیم کے ساتھ, کہ یہ جو ہمیں فنڈنگ اب اس وقت مل چکی ہے, اس کو اب ہم نے آپریشنلائز کرنا ہے انشاءاللہ اگلے سال with projects which help دونوں سائڈ پہ, جو ڈی کاربنائزیشن کی طرف جائیں اور کلائمیٹ ریزیلینسی کی طرف جائیں. لیڈیز جینٹلمین, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میرے اوپننگ ریمارکس سنے ہیں, بٹ as far as we are concerned, we plan to stay the course to ensure that we remain on sustainable growth trajectory inshallah. Thank you ji. With that I will open up to questions. یہ جو معاشی ٹیم ہے, myself we'll answer your questions to the best of our ability. بہت شکریہ جی. Thank you. مہتاب حیدر, the news. Mike دیں گے سر. میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر آپ گروتھ کے نمبرز کو دیکھیں سر, اس میں کنسٹرکشن اور الیکٹریسٹی کو اگر آپ نکال دیں تو یہ گروتھ 1% جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ جو PBS ہے سر, آپ کی باتوں سے میں ریکوری سے تو اتفاق کرتا ہوں, نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر نہیں ہے سر. وہاں پہ نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر ابھی تک موجود نہیں ہے. تو سر یہ جو آگے ہم نے ہائی گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے, اگر ہمارے ڈیٹا کے اوپر بنیادی سوالات اٹھیں گے اور جو ازمپشنز ہیں لاسٹ کوارٹر کی وہ بھی ان ریئلسٹک ہیں, تو یہ اوور آل PBS کے بارے میں سر ضرور بات کیجیے. جی, اس پہ کوئی ذکر کریں گے جی. میں دیکھیے فرام مائی پرسپیکٹیو دا ڈیٹا اس وقت تو مہتاب صاحب جو پبلش ڈیٹا ہے آئی ووڈ اسٹینڈ بیہائنڈ اٹ فار دا سمپل ریزن کہ یہ PBS کا ڈیٹا نہیں ہے, پلاننگ کا ڈیٹا نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے. تو اس لیے اس میں آئی ووڈ جسٹ ہملی سبمٹ کہ وی ول گو ود واٹ ہیز بین پبلشڈ. اس میں اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ویوز ہیں, آئیڈیاز ہیں, کوئی آپ کو جھول نظر آتی ہے, وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے, بیکاز آئی ٹوٹلی ایگری ود یو
کہ دا ڈیٹا انٹیگریٹی از ایبسلیوٹلی کرٹیکل. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ کوئی اسپیسیفک ڈسکشن ضرور کیجئے. بجٹ کے ساتھ بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیے میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. یہ تو کبھی کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اینڈ وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. سو ڈیٹا از آلویز گوئنگ ٹو بی کریٹیکل ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ. تو مرزا صاحب آپ کے جو کوئی اسپیسیفک ایشوز ہوں وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. شکیل احمد سامان نیوز. شکیل صاحب. تھینک یو ویری مچ. مسٹر صاحب, آپ نے بڑی روزی پکچر پیش کی ہے, اچھی بات ہے, بہت سارے نمبرز پازیٹیو ہیں لیکن نیگیٹو بھی بہت سارے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ عام آدمی. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے اندر پچھلے ایک سال میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے, ان امپلائمنٹ کا ریٹ کیا ہے, پاورٹی کا نمبر کیا ہے, کیونکہ ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ نمبر جاری کیا ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بڑھ کر 44.7% ہو گیا. اگرچہ یہ 7 سال پرانا ڈیٹا اس کی بنیاد پہ یہ نمبر نکالا گیا. سیکنڈلی, پاکستان کے اندر منیمم ویج 37,000 ہے. بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ ادارے وہ 37,000 نہیں دے رہے عام مزدور کو, ایک چھوٹے ملازم کو. تو اس کو انشور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ ایم این ایز, سینیٹرز, منسٹرز, چیئرمین سینٹ, اسپیکر کامن اسمبلی 500 سے 600% تک انکریز ہوا ہے ان کی سیلریز میں. تو عام آدمی کو ریلیف کب دیں گے کہ ان کو بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے جناب, مہنگائی کے لحاظ سے آپ کو ریلیف دیا جائے گا, تو ان کے لیے ریلیف کہاں پہ ہے, کب دیں گے؟ کوئی سوال چھوڑا ہے آپ نے یا کوئی اور؟ تو دیکھیں, فرام مائی پرسپیکٹو یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے آرام سے. یہ جو اس میں بات کی ہے نا منیمم ایج, اس کی انفورسمنٹ تو سرور لا انفورسمنٹ ایجنسی لیبر ڈپارٹمنٹ. اچھا جی, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی, کیونکہ بڑے امپورٹنٹ آپ کے کولیگز ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں. آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو سی کہ ہم اس کے کیا جوابات دیتے ہیں. تو آئی تھنک آؤٹ آف ریسپیکٹ فار یور کولیگز میں صرف یہ ذکر کروں گا, آؤٹ آف ریسپیکٹ فار یور کولیگز ذرا بات سن لیجئے. دیکھیے, میں صرف آپ کو یہ کہوں گا, بس بھائی یہ چھوڑ دو یار, کہ میں نے فیکچول پوزیشن جو اکنامک سروے میں پبلش ہوئی ہے وہ میں نے پیش کی ہے. آپ کا اپنا ویو ہو سکتا ہے کہ یہ روزی ہے کہ نہیں روزی ہے, لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوتے 2023 میں اور پھر 2024 میں, تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا روزی شو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹو دیکھیں, میں ایک عام بات کرتا ہوں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, رائٹ. بیکاز اگر لوگوں کی ایل سیز کھل رہی ہیں, لوگوں کی ریمیٹنسز ہو رہی ہیں, پالیسی ریٹ اگر نیچے آ گیا ہے, اور آپ کی جو فائنینسنگ جو 23-24% پہ چلی گئی تھی, اگر وہ کائبور جو ہے 11-12% پہ آ چکا ہے, تو یہ روزی تو نہیں ہے, یہ فیکچول پوزیشن ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے. جہاں تک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا تعلق ہے, آئی تھنک اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ انہوں نے ایک ہی مد میں اس کو $2.15 سے لے کے اس کو $3 پہ لے گئے. اس کے بیسس پہ پاورٹی لیولز اکراس دا بورڈ چینج ہو گئے. میں اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کروں گا. آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹل انڈرسٹینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ واٹ واز دا بیسس فار دس, فار ڈوئنگ دس اکراس دا ورلڈ. اور اس سے ایک دم آپ نے تھریش ہولڈ چینج کیا, اس کے مختلف ممالک پہ جو زمینی اس کے حقائق ہیں اس کے مطابق آپ نے چینج کیا, یا آپ نے ایک تھریش ہولڈ چینج کر کے اس کو $3 پہ لے گئے, وہ یہاں سے بڑھ کے وہاں چلی گئی. تو میں اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ اکنامکس میں آئی ول اسٹل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ واٹ از دا بیسس, کیونکہ ابھی تک ان کی پوری مفصل رپورٹ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی. وہ آئے گی اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس, وہ فائنانس میں نہیں آئے گی. وہ جب بھی آئے گی ہم اس کو ضرور دیکھیں گے,
डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ये प्लानिंग में उसको देखेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये, लेकिन उसमें भी देखें, ये कल मैं उसका जिक्र करूँगा कि जो हमारा कमज़ोर तरीन तबका है उसमें हम क्या कर सकते हैं, और वो अंडर द BISP प्रोग्राम आई कैन नॉट डिस्कस दैट टुडे, बट कल मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा कि जो हमारी कोशिश है कि हमारा जो लोअर स्ट्रेटा है उसको हम कैसे सोशल सेक्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें एज वी गो फॉरवर्ड। जहाँ तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है और जिक्र, देखिए मैं इस चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ कि गवर्नमेंट का काम होना चाहिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। यहाँ बैठ के नारे लगाना कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, 3 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, मैं उसके हक में नहीं हूँ। I want to be very clear about that. Our role should be to provide the ecosystem. मैंने अभी इसलिए ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स का जिक्र किया। ये बच्चे और बच्चियाँ हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि $400 मिलियन इन्होंने कमाया है। अगर we now take them into, थोड़ी सी बात बढ़ रही है लेकिन मैं आपको अपने व्यूज़ दे रहा हूँ कि अभी ये जो लम्स में ब्लॉकचेन का ये एक डायस्पोरा है, ये एक ये पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन है जिसने $15 मिलियन की ग्रांट दी है टू लम्स टू क्रिएट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसका जो दर्स देना है, बिकॉज ये जो हमारे बच्चे और बच्चियां आज $8 $10 पर आवर कमा रहे हैं, दे गेट इनटू वेब 3.0, दे गेट इनटू ब्लॉकचेन, ये इन्हीं की रकम $100 जा सकती है क्योंकि प्रोग्रामिंग ही है ना। लेकिन अगर इनको हम वैल्यू ऐड में ले जाएं तो ये उस किस्म की रकम मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, इनके लिए भी फ़ायदा है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ टू क्रिएट द इकोसिस्टम। बाकी जो मिनिमम वेज की आपने बात की है, मैंने उसका नोट कर लिया जी। ये तो इन्फोर्समेंट की बात है, जैसे बार बार ये बात जिक्र होती है कि जी और लॉज लेकर आएँ और लेजिस्लेशन लेकर आएँ। हमारे पास लॉज भी बहुत है, हमारे पास लेजिस्लेशन भी बहुत है। लाइक FBR, इट्स ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट। तो मैं उससे जिक्र करूंगा, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया है कि कहाँ ये नहीं हो रहा, और इंशाल्लाह हम जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे जी। शहबाज राना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। जनाब बताइए कैसे आप खैरिए सर? एक तो आपका शुक्रिया, आपने एक रीत तोड़ी है कि 4 बजे सर्वे नहीं दिया, कोई थोड़ा सी इंप्रूवमेंट किया, दैट थोड़ी सी हमें बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, होपफुली कल आप स्पीच भी टाइम से कर देंगे, 3 बजे 5 बजे, वो भी एक रीत तोड़ देंगे कल आप। माय क्वेश्चन है जो कि मेहताब से रिलेटेड ही है। देखिए, आपने कहा कि जो डाटा है वो आपका जो ग्रोथ है उसके लिए वो दैट्स द की थिंग, दैट्स द ऑयल। लगता है ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली यूज्ड लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ हुआ है। आपकी एवरेज जो पहले 3 क्वार्टर की ग्रोथ है वो रफली 1.6% है। 2.7% जो नंबर निकाला गया है, डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं, उसके लिए अज्यूम ये किया गया है कि जो अप्रैल जून का क्वार्टर है जो ख़त्म होने वाला है, इसमें 5.3% ग्रोथ होगी तो ये 2.7 आएगा, और LSM जो नेगेटिव है आखिरी क्वार्टर में ये 8% प्लस ग्रो करेगा तो 2.7% ग्रोथ आएगी। माई क्वेश्चन टू यू इज, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि ये जो नंबर है 2.7 का, ये ड्रेस्टिकली रिवाइज नहीं होगा? थोड़ी बहुत रिवीजन हर दफ़ा होती है, ड्रेस्टिकली रिवाइज नहीं होगा जब ये अक्टूबर में नंबर्स जो GDP के दोबारा नेशनल अकाउंट्स कमेटी रिव्यू करेगी। एंड सेकेंडली, इसी सर्वे के अंदर जो टैक्स लॉसेज का, बेसिकली टैक्स एक्सपेंडिचर्स का जो एक नंबर है, उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज दिखाया गया है। 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जामिशन की कॉस्ट हो गई है इस साल में। इसकी क्या वजह है, इसमें इंक्रीज इतना क्यों? हालांकि हर साल IMF के प्रोग्राम के तहत हम जो एग्जामिशन हैं उसको विड्रॉ कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं। थैंक यू सर। राइट जी। देखिए शहबाज राना साहब, आपकी बड़ी अगेन यू हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री, और आपका जो एनालिटिकल स्किल सेट है वो बहुत आई थिंक इज़ ऑलवेज वेरी रिगरस एंड विगरस। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट का डेटा है, एंड देयरफॉर वी विल स्टिक विद व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ सेड एंड व्हाट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड। सो आई एम गोइंग टू स्टे विद दैट। लेकिन मैंने, जैसे आपने अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें की हैं, ये आप हमें भिजवाएं और इसको हम ज़रूर देखेंगे
کہ اس میں فردر امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے. بیکاز دیکھیں کلیکشن کی بات ہے, ایگریگیشن کی بات ہے, رپورٹنگ کی بات ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم فرام مائی پرسپیکٹیو کہ یہ جیسے ہم ایف بی آر میں کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی یہ چیزیں جتنی ٹیکنالوجی لیڈ ہو جائیں اور جتنی یہ ہم, کیونکہ دیکھیں ڈیٹا مارٹ ہوتی ہے نا, میں تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں گا بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ایز وی ٹیک تھنگس فارورڈ. اگر ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جانا ہے, اگر ہم نے اس ڈائریکشن میں ٹریول کرنا ہے تو ڈیٹا گیدرنگ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس کوائٹ فرینکلی شوڈ بی, اف یو ہیو دا ڈیٹا مارٹ کریکٹ تو وہ تو آٹومیٹکلی آ جانا چاہیے. اینڈ دین دا ڈیسیجن میکنگ میں الٹیمیٹلی مے بی وی گو ٹورڈز اے آئی, بٹ اسٹل وہاں ہیومن انٹرونشن کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ آئی ہیو نو پرابلم واٹس ایور ٹو ورک ود یو کہ ہم یہ جو ڈیٹا گیدرنگ اور ڈیٹا انالیٹکس جو ہیں, بیکاز اس میں ہم سب کا عمل دخل ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کہہ دیا نہیں کہہ دیا. آئی تھنک ہمیں سب آل اسٹیک ہولڈرس, اور میں دیکھیں یہ میرا چونکہ ایریا نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیں, ایک کونسل بنا دیں جس میں سب اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں. جس طرح ہم ٹیکس پالیسی آفس کو لے گئے ہیں ٹو دا فائنانس ڈویژن, اس میں ایڈوائزری کمیٹی بنے گی. وہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن رکھیں آپ, کیونکہ اس از ویری کریٹیکل. لیکن یہ مجھے اپنے جو متعلقان جو میرے کیبنٹ کولیگز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا. دس از مائی پرسنل ویو اینڈ آئی تھنک جتنا ہم ڈیٹا میں امپروو کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. جی فرحان بخاری, فائنانشل ٹائمز. فارمر فائنینشیل ٹائمز. یو ہیو, میں کہہ رہا تھا ابھی کسی کو کہ whoever has come in have big shoes to fill. After 34 years. Thank you, sir. Ji, bataiye. I'm now with Hum News, and my question is that in recent months, you've characterized climate change and population growth as existential threat to Pakistan. I think you've done it twice. Now we hear agriculture and large-scale manufacturing both performed very badly. Some would call them a failure. So the question is, in tomorrow's budget, is it not advisable to divert the entire focus of development to these critical areas that you yourself have described as existential threat, and delay other matters, infrastructure, big roads and so on, delay other matters because time seems to be running out very fast? Thank you. فرحان صاحب, آپ کا جو سوال ہے وہ بہت مناسب ہے اور ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہم کر رہے ہیں, جو میں نے بات کی, ٹیکسیشن ہے, انرجی ایٹسیٹرا, دس از آل ٹیکنگ اس ٹورڈز اے سسٹینیبل گروتھ ریٹ. اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. وی ہیو ٹو اسٹے دا کورس اینڈ وی ہیو ٹو اسٹے ایٹ اٹ. جو آپ نے ذکر کیا, کیونکہ یہ میرے لحاظ کے مطابق آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے, دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن. کیونکہ کلائمیٹ چینج جو بھی آپ کہہ لیں, جو ہماری میجر کراپس ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس میں ایشوز ہوں, پر یہ کسی کا کہنا کہ اس میں کوئی کلائمیٹ چینج کا تعلق ہی نہیں ہے, آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ. آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا فرحان صاحب, میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ فائنینسنگ ہمیں مل چکی ہے. ناؤ آر چیلنج از کہ اس فائنینسنگ کو ہم نے چینل کیسے کرنا ہے. سو کلائمیٹ پہ دیکھیں 1.3 بلین ڈالرز کی آئی ایم ایف سے آپ کو مل چکی ہے. اس میں 13 ریفارم میجرز ہیں آپ کے. اس میں ڈی کاربنائزیشن ہے, اس میں کلائمیٹ ریزیلینسی ہے. اب آپ نے ساری منسٹریز کے ساتھ مل کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پیسے مل جائیں گے منسٹری آف فائنینس کو, لیکن الٹیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ اس ود دس ہول کلائمیٹ چینج ایجنڈا. اسی طرح جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے, اس میں جو 20 بلین ڈالر صرف ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال آپ کو دیں گے, رائٹ, 2 بلین ڈالرز پر ایئر, اس میں سے 1/3 ہیز ٹو ڈو ود کلائمیٹ. تو 600 سے 700 ملین ڈالر آپ کو ہر سال وہ آپ کو اویلیبل ہے.
وہ ٹھیک ہے, ہمیں جو روپی کور اور اس کو کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا, اور ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو ایگزیکیوٹ. ایکچولی میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ایز اے فائنانس منسٹر ٹو بی کمپلیسنٹ کہ ہمارے پاس بہت فائنینسنگ ہے, بٹ میں آپ کو یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس فائنینسنگ اویلیبل ہے. اب ہم ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, بیکاز آئی تھنک دیٹ از آر کریٹیکل ایسپیکٹ جب ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور دوسرا جو آپ نے پاپولیشن کی بات کی ہے, اس میں بھی آپ نے جیسے ابھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ این ایف سی جو ایوارڈ ہے اس کو اگست میں اس پہ میٹنگ بلائی جائے گی. اور فرام مائی پرسپیکٹو اگر ایک چیز ہم نے اس میں اور بھی دیکھنی ہے یا سوچنی ہے, اور یہ سب صوبوں کی مشاورت سے یہ باتیں ہوں گی, ٹو سی ہاؤ وی ڈی لنک اٹ فرام population. Because right now that's a major driving factor, right, in terms of how these things are allocated. تو ہمیں یہ انسینٹیوائزیشن لے کر آنی ہے نا کہ یہ 2.55% کا جو گروتھ ہے پاپولیشن کا, اس کو اگر میں نے ابھی ذکر کیا, آپ نے اس پہ کوئی نہیں بات کی کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ 2.7 ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگلے کوارٹر میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن یہ ملک کیسے سسٹین کرے گا؟ آپ سوچئے اس کے بارے میں کہ آج 24 کروڑ کی آبادی ہے اور اس پہ آپ میرے سے کوشچن کر رہے ہیں کہ 2.7% آپ نے آخری کوارٹر میں کیا کیا جیسے 2.7% آ گیا. لیکن اگر یہ آبادی 300 پہ چلی جاتی ہے, 350 پہ چلی جاتی ہے, یا پروجیکٹڈ ہے ایٹ دس ریٹ 40 کروڑ پہ چلی جاتی ہے, تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ We all have to think collectively about it, because it's not about last year, it's not about next year. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایگزسٹینشیل پرابلمز ہیں, اور اس کے سلسلے میں جیسے آپ نے ذکر کیا کل بجٹ ہے, بجٹ میں تو بجٹ پہ ہی بات ہوگی, ابھی میں بات نہیں کر سکتا, لیکن آئی ڈونٹ سی اٹ ایز این اینڈ اور, اٹ ہیز ٹو بی اینڈ. تھینک یو. جعفری نوائے وقت. سر ایک سادہ سے الفاظ میں یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم نے مارک اپ کم کیا اور 1000 ارب روپے ہم نے بچا لیے. اگر ہم اس بچت کو دیکھیں اور اس ملک کے ترقیاتی پروگرام کو دیکھیں تو اس سال وہ 1000 ارب روپے پر پی ایس ٹی پی آیا ہے. تو وہ یہ جو بچتیں ہو رہی ہیں یا ترقی ہو رہی ہے یا گروتھ ہو رہی ہے, وہ ہمارے ترقیاتی پروگرام میں ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا جی بہت اچھا سوال ہے. میں اس میں تھوڑا سا فائنانس سیکرٹری صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس میں ایڈ کریں. دیکھیں, آفٹر دا 18th امینڈمنٹ ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو لک ایٹ آل آف دیز تھنگز ایز ہول آف دا گورنمنٹ, ہول آف دا کنٹری. کیونکہ اس دن آپ کی احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اس ملک میں ترقیاتی پروگرام اور بجٹ کی کمی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ the overall plan is 4.2 trillion. 4.2 ٹریلین ہے جو وفاقی حکومت سے ہے, اور a little over 3 trillion is from the provinces, because that's how it is. That's how this پول اینڈ ڈویزیبل پول جیسے جاتا ہے, اور جو ریسورسز جاتی ہیں صوبوں کو, یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ترقیاتی پروگراموں میں لے کے جا رہے ہیں. اور میں صرف احسن اقبال صاحب کی بات کو دہراؤں گا بیکاز دیٹس ہز ڈومین, اور انہوں نے بڑی اچھی طرح اس کو مفصل طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یہ جو پی ایس ٹی پی ہے جو فیڈرل لیول پہ ہے, یہ جائے گا آن آل اسٹریٹجک پروجیکٹس. ڈیمز بن رہے ہیں, کچھ سڑکیں بن رہی ہیں, جو بلوچستان میں ایک سڑک ہے جو آگے اس کو N25 کو لے کر جانا ہے, K4 کا پروجیکٹ ہے, جو آگے حیدرآباد اور سکھر کی جو موٹر وے بن. دیز آر آل پروجیکٹس which have to deal with the economic lifeline of the country. باقی جو سماجی پروگرام ہے, جو سوشل پروگرام ہے,
وہ صوبے جو ہیں ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو آپ نے اور میں نے, ہم نے اس طرح اس کو سمجھنا ہے کہ اس ملک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ is exceeds 4 trillion rupees. And the size of our economy and the overall our country discussion, I think it's in a good place. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ فائنانس سیکرٹری صاحب بھی اس پہ ضرور اپنی کوئی ایڈ کریں بات کو. سر آئی تھنک آپ نے بات کر دی تھی کہ ہمارا اگر اوور آل پی ایس ڈی پی اگر آپ پورا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پورے ملک کا دیکھیں تو وہ کلوز ٹو 4 ٹریلین ہے, وچ از اے سبسٹینشیل اماؤنٹ. اور بہت سی آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ صوبوں میں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کو ایک فسکل کنسولیڈیشن اچیو کرنی ہے, اور وہ فسکل کنسولیڈیشن اوبویسلی اسی طریقے سے اچیو ہوگی کہ آپ کے ریونیوز زیادہ ہوں, آپ کے ایکسپینڈیچرز کم ہوں, آپ کا سرپلس زیادہ ہو, اور وہ آپ اس سرپلس کو پھر استعمال کریں ٹو فنڈ یور ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو میٹ یور انفراسٹرکچر نیڈز اینڈ ادر نیڈس ریلیٹنگ ٹو نیشنل پروجیکٹس. سو ابھی اگر ہم دیکھیں ہمارا جو ریونیوز اور ایکسپینڈیچر کا جو فرق ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہم جو ہے اپنا جو پرائمری بیلنس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے, وچ از ایکچولی دا فاؤنڈیشن اسٹون آف دا ہول لائک فسکل کنسولیڈیشن اینڈ آلسو آف دا پروگرام, اس کو ہم میٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ کوئی یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے جو ایک سال میں اچیو ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے فسکل ڈیفیسٹس پچھلے 3-4 سالوں میں کیا رہے ہیں, کلوز ٹو 8% رہے ہیں, کلوز ٹو 7% رہے ہیں, اور اب ہم اس کی طرف الٹیمیٹلی اس سٹیج کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایکچولی ہمارا فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا ریلیٹیولی کم ہوتا جا رہا ہے ایز وی گو الانگ. سو جو یہ کام ہوگا آپ کا ریونیوز بڑھیں گے, آپ کی ایکسپینڈیچر جہاں پہ کٹس کی ضرورت ہے, جہاں پہ ایکسپینڈیچرز کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ ریشنلائز کریں گے. You would have greater space for PSDP. Ariba Shahid, Reuters. Thank you. Would it be true to say that Pakistan is now chasing sustainable growth? What are the biggest challenges that the finance ministry has identified? Last month we had a conflict with India. The Indus Water Treaty is under threat as well. How much did that weigh in during budget document preparations and planning? And secondly, the planning minister last week said Pakistan would grow by 4.2%. We're growing at 2.7% this year. What is going to be the magic sauce that takes us to 4.2 next year? And how have talks with the IMF been on this? Thank you. Anything else? All right. So, thank you, Ariba. From our perspective, as I mentioned earlier, discussions that we have had with multilateral partners and bilateral partners in terms of the budget preparation, we have been very clear to start with what are our homegrown economic priorities and agenda. And a couple of things from that perspective. And I have, aapke paas aate hain ji, aate hain. Okay. So, as I mentioned earlier as well, we are very clear on two things. One is that the macroeconomic stability that we have achieved, we want to absolutely stay the course in terms of where we are and consolidate it. And secondly, this has to be on the back of the reform agenda that is already underway. And so from that perspective, when we had our discussions with our multilateral and bilateral partners, we have had full support, absolutely full support in terms of our reform agenda and in terms of where we want to go in terms of sustainable growth. As I keep on saying, that everyone is cautioning, including the ladies and gentlemen who are present here, that don't get into a sugar rush, because the moment we go into a consumption-led growth and our imports go haywire and our balance of payment problem intensifies, that sort of
derails the entire discussion, and therefore this time around we are very, very clear that we do not want to squander the opportunity. So we have full support around that. With respect to going from 2.7% to 4.2%, the planning minister has already informed you in terms of the growth that we expect on the industrial side. I agree with him. Even in terms of the discussions that I've had, as I said, with the business community, because, and I've just shared with you, that's why I shared the survey results, right, in terms of the sentiment, because if the local investors are looking and talking positively around the macroeconomic stability and the fact that there are three discussions which are going on with them, right? Financing, taxation, energy. Financing, inshallah, as we continue to move forward, and if we stay the course, inshallah we will. This is the domain of the State Bank and the Monetary Policy Committee, so I don't want to comment on that. But I do expect where core inflation is and where headline inflation is, there is room to do more. So I think financing is going to be lesser and lesser of an issue as we go forward. Already people, even who are leveraged, have their debt servicing reduced by half. Then on the energy side, as I said, 1/3 of the tariffs, I mean, 7 rupee is not a small amount, and Lagari Saab is working on it day in and day out, and so is Ali Parvez Saab. So I think we'll move in the right direction. Taxation, you'll just have to wait till tomorrow. I can't comment on that today at this point in time. So I do think there is merit in terms of where we are and the rebound of the agriculture side. Think about it. 60% of the agriculture GDP is dairy and livestock. And then, of course, we do expect the crops to rebound, including the cotton crop, which is part of the growth agenda. With respect to the fund and the multilateral partners, I've already mentioned we are in a good place with them, both in terms of the mission and the senior management of the fund, which was here, as you know, a couple of weeks back as well. We have a lot of support from them, and we are at our end very committed to stay the course. हमारे पास बहुत तवील लिस्ट आई है, कुछ दोस्तों को हम परसों अकोमोडेट करेंगे. सो काइंडली फॉर नाउ वी आर टेकिंग 2 more क्वेश्चंस. सनाउल्लाह डॉन और उमर हयात बोल्ड टीवी. पहले सनाउल्लाह. थैंक यू सर. एक तो ये बता दें, तशरीफ रख के बात कर ले. ठीक है सर, बताइए सर. एक तो ये बता दें कि ये जो 4-5 दिन जंग रही है या अभी टेंशन चल रही है, क्योंकि करंट ईयर में है, तो इसकी फिस्कल कास्ट क्या होगी, आपको ब्रीफ किया होगा इसमें सारों में. दूसरा, आपने एनर्जी सेक्टर पे कहा है कि बड़ी शानदार किस्म की रिकवरी रही है, और आपने कहा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं ये जारी रहेंगे. सर, हम सब 20-25 साल से ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की सुन रहे हैं, और परफॉर्मेंस ये है कि मिनिस्टर एनर्जी खुद कह रहा है कि 7000 मेगावाट हमारे पास कैपेसिटी फालतू है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. तो ये आपकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है 3 साल की कि 7000 फालतू पड़ी है आपके पास. आपने रेवेन्यू साइड की बिल्कुल बात नहीं की. आपने जो टारगेट रखा था उसमें शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, और 10 साल पहले सर 1 ट्रिलियन था आपका टैक्स रेवेन्यू एफपीआर का, और आपका जो बजट डेफिसिट था वो 6 अराउंड % पे ही रहता था. आज आप 12 ट्रिलियन से क्रॉस कर गए हैं और बजट डेफिसिट आपका उधर खड़ा है. तो इशू रेवेन्यू का नहीं है, इशू कहीं और पे है सर. वो बताएं, एक्सपेंडिचर साइड पे है जो आप नहीं कर सके काम करने के आज तक. चलें जी, वो बस एक सवाल ही जिन्होंने पूछा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है. आई थिंक एक्सपेंडिचर पे जितना हमने कट किया है, इससे ज़्यादा, अभी आप कल का बजट भी देखेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स हो नहीं सकते. अगर मैं आपको दिखाऊं परसेंटेजेस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स की, एक्चुअली हमारा एक्सपेंडिचर जो हमारा बजट एस्टीमेट था, हमारा एक्चुअली जो फाइनल एस्टीमेट द नंबर्स एट विच दिस फाइनेंशियल ईयर इज क्लोजिंग इज एक्चुअली मच लेस. उसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जो है, जो सर्विसिंग की कॉस्ट वो कम हुई है. कुछ और आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक था
کہ آسٹیریٹی میجرز امپوز کریں, اس کا امپیکٹ ہے, کچھ اور فسکل ڈسپلن کا امپیکٹ ہے. سو نہیں, میں آج آپ کو نہیں بتا سکتا, آپ کو کل وہ نمبرز پتہ چل جائیں گے. آج آپ مجھ سے وہ نمبر پوچھنے کی کوشش نہ کریں, آپ کو کل نمبرز پتہ چل جائیں گے. لیکن اور اگین نیکسٹ ایئر کی بھی جو ہماری ایکسپینڈیچر ایلوکیشنز ہیں, آپ دیکھیے گا کل کہ اس سے زیادہ آپ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ نہیں کر سکتے. اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ اگر فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں, آپ 2020-21 2022 کا فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں اور اب کا فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں, تو اس میں آپ کو ایک ویزیبل امپروومنٹ اور یو سی پروگریس ٹورڈز فسکل کنسولیڈیشن. اور اس کا فسکل کنسولیڈیشن کا کوئی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف فسکل ڈسپلن اینڈ لاٹ آف ایفرٹس بوتھ آن دا ریونیو اینڈ دا ایکسپینڈیچر سائڈ. اور آپ کل کے نمبر دیکھیے گا جب آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے اگلے سال کی ایلوکیشنز بھی آئیں گی, یو وڈ ایکچولی آئی تھنک یو آر گوئنگ ٹو آسک اس کہ آپ نے اس کو اتنا ایکسپینڈیچر کرٹیل کیوں کیا ہے. اٹ وڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ. سو آئی تھنک اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کٹس جو ہے یا ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن نہیں ہو سکتی جتنی اس گورنمنٹ میں ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گا سلامت صاحب, میں آپ فگرز دیکھ لیجئے گا, کیونکہ ہم اس لیے پرائمری سرپلس کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ از ایٹ اے ریکارڈ ہائی. پرائمری سرپلس وہ ہوتا ہے, جیسے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, جس میں ڈیٹ سروسنگ کو ہم نے نکال دیا, ڈیٹ سروسنگ کو نکال دیا, جس میں میں نے ابھی 801 ٹریلین کی بات کی. اگر وہ پرائمری سرپلس کا نمبر اتنا بڑا آ رہا ہے تو جیسے آپ نے ذکر کیا, یا ریونیو بہت بڑھ گیا ہوگا یا ایکسپینڈیچر بہت کم ہو گیا ہوگا. دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا, دونوں چیزیں ہی ہوں گی. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ پرائمری سرپلس کا نمبر آپ ضرور دیکھ لیجئے, بیکاز اس آفٹر ڈیکیڈز کہ ہم نے اس قسم کی چیز کی ہے اور فسکل کنسولیڈیشن کے بیسس بھی ہوئی. اگین جس طرح انہوں نے ڈیٹا کی بات, کین وی ڈو مور, آپ کی بات بالکل درست ہے, وی کین ڈو مور. ہاں نہیں دیکھیں وہ تو ابھی ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر ایلوکیشنز کے اندر جو ایسی چیز ہوتی کہ جو ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر میں نہ کور کی جا ہوتی تو پھر ہم آپ سے ضرور اس کا ذکر کرتے. لیکن وہ چونکہ ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر میں کور ہو گئی ہے تو وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ایشو. باقی آپ نے ریونیو کی بات کی ہے کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ریونیو کا ہے. میں آپ سے مدبانہ طریقے سے ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی وی ہیو ٹو گیٹ ٹو اے سرٹن لیول. ثناء اللہ صاحب 14% ہم نے اس کا ایک رکھا ہے, ایک ہدف جہاں ہم نے جانا ہے. اس میں میری آپ سے مدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ ہم نے ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کرنا ہے, لیکن اگر ہم وی ڈو ناٹ گیٹ ٹو دیٹ لیول, ہمارا جو نیبر ہے جس کے ساتھ ابھی ساری جنگ چلی ہے 18% پہ ہے, تو دیکھیں 14% ان دا میڈیم ٹرم وی ہیو ٹو گیٹ دیئر. اس کے بغیر سسٹینیبلٹی نہیں آ سکے گی. باقی جو انرجی کی بات ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو بھی اس میں آگے سلسلہ چل رہا ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور آگے بھی اس میں جو یہ سرکولر ڈیٹ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں اور جو آگے بلیڈنگ روکنے جا رہے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی. جی سر, عمر حیات بول نیوز سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں, کیونکہ یہی انہی کمرشل بینکوں کے قرضوں کی وجہ سے ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 22% پہ رکھا. اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی سرپلس ہے اور ہم بٹ کوائن اور مائننگ اور ان چیزوں میں کر رہے ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ بل دے رہے ہیں لیکن ان کے اس فیڈر پہ چوری ہوتی ہے اور وہاں بجلی ان کو میسر نہیں ہے. میرے اپنے علاقے میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو اناؤنسڈ ہے, لیکن جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 14 گھنٹے کی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ ریفارمز ہیں, مجھے وہ ریفارمز, میرا جو علاقہ ہے یعنی پیسکو اب ہیزیکو بن گیا ہے, تو وہاں مجھے نظر نہیں آئے وہ ریفارمز. اور یہ جو اس کا جواب کیا تھا آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا بینکوں سے آپ قرض لے رہے ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, اور اگر یہی رہا تو کیا انٹرسٹ ریٹ 11 پہ رہے گا یا پھر بڑھ جائے گا اگر قرضہ آپ کو مل گیا تو. دیکھیں جہاں تک بینکوں کی تعلق ہے وہ آپ کے سامنے سلسلہ موجود ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دا مور وی گو ٹورڈز فسکل ڈسپلن, اور میں نے بات ہی شروع وہاں سے کہی کہ جب آپ ایز این انڈیویجول بھی کہیں جائیں اینڈ یو آر اے ڈیسپریٹ بورور, یو ول بی چارجڈ وٹ ایور
you will be charged, right? Because you will pay and you will agree to pay because you are a desperate borrower. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ابھی فائنانس امداد بوسال صاحب نے بات کی ہے, ٹو شو فسکل ڈسپلن. فسکل ڈسپلن کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے ریونیو صحیح جگہ پہ ہیں, ایکسپینڈیچر صحیح جگہ پہ ہے, تو اتنی ہی ہماری جو مقدار ہے بورونگ کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے 1 ٹریلین روپے کا ڈیٹ بائی بیک کیا, ہم نے ایوریج میچورٹیز اس کو 3.5 سال 3.6 ایئرس پہ لے گئے ہیں, تاکہ وہ بنچنگ جو ہوتی تھی نا, کہ ہر 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں نے بینکوں کے پاس جانا ہی جانا ہے, تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیسپریٹ ہے, اس کو بس جو بھی آپ. تو اس لیے وی ہیو کریٹڈ دیٹ ڈسپلن, نمبر 1. نمبر 2, ہم انویسٹر بیس کو انشاءاللہ آگے بڑھانے جا رہے ہیں. ہم اس کے پروڈکٹس میں اور جدت لے کر آئیں گے. ہم اس کو 0 کوپن لانگ ٹرم بانڈس کی طرف لے کے جائیں گے. میں آپ کو اس میں وقت نہیں لینا چاہتا, بیکاز دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ ایز اے ماڈرن ٹریجری, ایز اے ماڈرن ٹریجری, ٹریجری وچ از ان دا 21st century. وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم ایز وی گو ان ٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر. تو اس لیے اس وقت جو بینکوں کے ساتھ مارک اپ لیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ کی اس میں بالکل اطمینان ہوگا. آپ فکر نہ کریں کہ اس میں اٹ ول بی اٹس اے ویری ویری فیئر ڈیل. جہاں تک آپ کا تعلق ہے جی کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ایٹسٹرا, اس میں دیکھیں مسٹر لغاری صاحب نے کئی اس پہ پریس کانفرنس کی ہیں. اکنامک لوڈ شیڈنگ, جہاں لوگ پیسے نہیں دیں گے یا چوری کریں گے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی, وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیٹس بی ویری ویری کلیئر, بیکاز اگر وہاں نہیں ہوگی تو جو دے رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں بھی آتی ہے. کین وی کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ جو سیلری کلاس ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, اگر باقی سیگمنٹس اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. اور یہ کہیں نہ کہیں یہ تسلسل رکنا ہے, اور انشاءاللہ رکے گا اور رک جائے گا, بیکاز ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ, ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ ان دس اکانومی, اگر ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ میں آپ کا جی بہت اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ تو بات چیت جاری رہے گی.